سچا ہمارا نبی سب سے اولا ہمارا نبی سب سے سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے اسے اونچے سے اونچا ہمارا نبی سارے اچھوں سے اچھا سمجھیے جسے سارے اچھوں سے اچھا سمجھیے جسے ہے اسے اچھے سے اچھا ہمارا نبی غم زدوں کو رضا دیجیے کہ ہے غم زدوں کو رضا دیجیے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی سب سے اولا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی۔ کو بالکل ختم کر دیں۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس و انور میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کرنے کے بعد محتشم سامعین حضرات، گزشتہ 2 جمعوں سے ہمارا ایک موضوع ہے عوام الناس کے اندر مشہور غلط باتیں اور ان کی اصلاح۔ کچھ باتیں بیان ہو چکی ہیں اور کچھ انشاءاللہ بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کوئی غلط بات اپنے بارے میں اگر مشہور ہو اور پھر کہا جائے کہ یہ غلط بات ہے، جو تم کر رہے ہو یہ تم صحیح نہیں کر رہے، تو اگلے کے سن کر یہ مان جانا کہ میں واقعتاً ہی غلط کر رہا تھا، اپنی غلطی تسلیم کر لینا، یہ بھی اللہ کا بڑا کرم ہوتا ہے۔ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ ہم ایک کام غلط کر رہے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ یہ کام غلط ہے، تو ہم آگے سے یہ کہتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ بھائی تو اپنا کر، میں نے پتہ میں کی کرنا ہے۔ غلطی مان جانا یہ انسان کا وصف ہے۔ غلطی کر لینا
یہ بھی انسان کا وصف ہے، اور غلطی نہ کرنا یہ فرشتے اور نبیوں کا وصف ہے، اور غلطی کر کے ڈٹ جانا کہ میں صحیح کر رہا ہوں یہ وصف شیطان کا ہے، انسان کا نہیں ہے۔ شیطان ہی تھا جس نے غلطی بھی کی تھی اور ڈٹ کر بھی پہرا دیا تھا کہ میں نے جو کیا ہے وہ صحیح کیا ہے۔ تو غلطی ہو جانا یہ انسان ہے، خطا ہو جاتی ہے، لیکن اپنی خطا پر ڈٹ نہیں جانا چاہیے، بلکہ اصلاح کے لیے انسان کو کوشش کرتے رہنا چاہیے کہ میری اصلاح ہو جائے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ہر کام سکھایا، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی میں نمونہ ہے۔ ہر ایک کو حضور نے سکھایا ہے، اگر کوئی غلطی کر لے تو اس کے ساتھ رویہ کیا اختیار کرنا ہے، اور غلطی کرنے والے کو رویہ کیا اختیار کرنا چاہیے، اس حوالے سے ہماری شریعت مطہرہ مکمل ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ تو چند ایک باتیں جو گزشتہ جمعہ کے اندر ہو چکی ہیں ان کے علاوہ ربط جوڑنے کے لیے میں بات کروں گا۔ ایک مسئلہ ہمارے ہاں بڑا مشہور ہے کہ اگر بیوی فوت ہو جائے تو شوہر بیوی کے جنازے کو کندھا نہیں دے سکتا، یہ مشہور ہے، وجہ کسی کو بھی کوئی پتہ نہیں ہے، اور نہ کبھی کسی نے کوئی حوالہ پوچھا، نہ کبھی کوئی بندہ کسی سنی عالم کے پاس بیٹھا کہ اس کی وجہ بتا دیں جی کہ ایسا واقعی مسئلہ ہے یا کہ یہ سنی سنائی بات ہے۔ بس ڈیروں پر بات ہوئی، ان سے آگے ہم لے کے چل پڑے، تو وہ سلسلہ چلتا رہا ہے اور اب تک چل رہا ہے۔ نہ کبھی کسی کے پاس بیٹھے، نہ پوچھنے کی کوشش کی، تو اصلاح کیسے ممکن ہے؟ جب ہم پوچھیں گے ہی نہیں تو اصلاح کا دروازہ کیسے کھلے گا؟ وہ تو ہم نے خود بند کیا ہوا ہے۔ جمعہ والے دن ہمارا ایک بالخصوص یہ ایونٹ ہے، وہ مسلمانوں کا تہوار ہے کہ جس میں بالخصوص ایک علم دین سیکھنے کے حوالے سے ایک نشست ہوتی ہے، ایک مجلس ہوتی ہے۔ اس میں ہمارا کیا حال ہے؟ ہماری حاضری تقریباً اس وقت ہوتی ہے کہ جس وقت خطبہ قریب ہوتا ہے، اور پھر الزام پھر بھی آ کر علماء کو دیا جاتا ہے کہ جی علماء دستے کوئی نہیں، علماء بتاتے نہیں ہیں۔ کہیں چند وہ مساجد کہ جہاں پہ کوئی بڑے خطیب صاحب یا کوئی بڑے پیر صاحب ہیں تو وہ ایک الگ بات ہے، جن کا نام دنیا میں بج رہا ہے، وہاں ان کے آنے سے پہلے ہی رش لگ جاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی غیر معروف سا بندہ ہے تو وہ انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ نمازی آئیں تو میں تقریر شروع کروں۔ تو بہرحال ہمیں اپنے حال پہ غور کرنا چاہیے۔ تو مسئلہ جو ہمارے یہاں مشہور ہے کہ شوہر اپنی بیوی کے جنازے کو کندھا نہیں دے سکتا، وہ بھی نہیں دیکھ سکتا، قبر بھی نہیں اتار سکتا، یہ مسئلہ غلط مشہور ہے۔ تینوں چیزیں یہ مسئلہ غلط مشہور ہے۔ کندھا دے سکتا ہے، جنازے کے چارپائی کو کندھا دے سکتا ہے، اس کو ثواب ملے گا، جیسے عام بندے کو ثواب ملتا ہے ویسے ہی اس کو ثواب ملے گا۔ دوسرے نمبر پر ہمارے ہاں بعض جگہوں پر دعوت ولیمہ کا جو سلسلہ ہوتا ہے، شہروں میں تو شاید یہ نہیں ہے، عام دیہاتوں میں ہوتا ہے، لیکن میرا بات کرنا مقصود ہے، آگے پہنچ جاتی ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے۔ روٹی کھلا دیتے ہیں بارات سے پہلے اور شمار کرتے ہیں کہ یہ ہمارا ولیمہ ہو گیا۔ یہ ولیمہ نہیں ہے، اس کو آپ روٹی تو کہہ سکتے ہیں
لیکن اس کو ولیمہ آپ نہیں کہہ سکتے۔ ولیمہ وہی روٹی ہوگی جو آپ بارات سے اگلے دن کریں گے، اور اس کے لیے 500 بندے کا ارینجمنٹ کرنا لازمی بھی نہیں ہے۔ یہ تو ہم نے خود شریعت سے جب دور ہوئے تو یہ ساری چیزیں ہم نے اپنے اوپر خود لاگو کر لی ہیں۔ شرعی حوالے سے کوئی لازمی نہیں ہے کہ 500 بندے کا ارینجمنٹ ہوگا تو ہی ولیمہ ہوگا، ویسے نہیں ہوگا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ جتنی آپ کے پاس حیثیت ہے اس حیثیت کے مطابق آپ ولیمہ کر سکتے ہیں۔ ایتے سامنے آ جاؤ میرا پتر، ان دی آواز بالکل نہ جڑا نا ایکو اجے تک آ رہی ہے، دھمک پیدا ہو رہی ہے۔ مسئلہ گل سمجھانا ہوتا ہے، جو اگر سمجھ نہ آئے پھر کہہ ایکو بالکل جیڑا اسی نیوندرا وہی دے تے لکھانے ہیں جی، یہ شرعی جائز ہے یا ناجائز ہے؟ دیکھیں اس کے اندر علماء کا نقطہ نظر مختلف ہے۔ بعض علماء نے اس کو سود کہا ہے، بعض علماء کہتے ہیں کہ جیسے آپ کی نیت یہ ہے، دیکھیں کہ میں 2000 دے رہا ہوں، نیت یہ ہے کہ مجھے واپسی 4 مل جائے گا، تو یہ نیت بالکل واضح طور پہ سود کی بن جاتی ہے۔ لیکن بعض علماء نے اس کو جائز قرار دیا ہے کہ یہ جائز ہے، لیکن بہرحال جائز ہو یا نہ جائز ہو، مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے لکھا اسلامی زندگی کے اندر، آپ فرماتے ہیں کہ یہ رسم نیوندرے والی بند کرنی چاہیے۔ یعنی اس کی وجہ سے بعض اوقات شادی وبال جان بن جاتی ہے۔ ایک بندہ اس نے شادی پہ جانا ہے تو وہ شادی پہ جانے سے پہلے 100 بار سوچتا ہے کہ میں شادی تک جانا بھی ہے کہ نہیں جانا، جیب میں کچھ نہیں ہے۔ تو یہ ہمیں جو رسم ہے یہ بند کرنی چاہیے۔ اب ایک اختلاف ہو گیا تو بہتر یہی ہے کہ اس کو ختم کر دیا جائے۔ ختم کیسے کریں گے؟ آپ نے باقاعدہ اعلان کر دینا ہے۔ اس پہ میں پہلے بھی شاید جمعے کے اوپر باقاعدہ 10-15 منٹ میں گفتگو کر چکا ہوں نیوندرے کے حوالے سے۔ آپ نے باقاعدہ یہ اعلان کر دینا ہے کہ بھائی جو دے کے جائیں گے وہ اپنی مرضی سے دے کے جائیں گے، اور واپسی کی امید نہ رکھیے گا۔ اگر کسی کا دل کرتا ہے تو دے جائے ایز اے تعاون، ایز اے مدد، اور اگر کسی کا دل نہیں کرتا، کسی کے پاس گنجائش نہیں ہے تو وہ نہ کرے۔ تو اب یہ ہوگا کہ جب آپ کسی کے ہاں جا رہے ہیں تو آپ نہیں بھی دیں گے تو ظاہر ہے جب آپ پہلے اعلان کر چکے ہیں آپ نے جانا ہے اور کھا کر واپس آ جانا ہے۔ تو یہ اس کے لیے بارش کا قطرہ بننے کے لیے کسی کو نہ کسی کو تو یہ نظام شروع کرنا پڑے گا۔ تو انشاءاللہ امید ہے کہ کچھ نہ کچھ اس کا فرق پڑ جائے گا، کچھ نہ کچھ اس کا فائدہ ہو جائے گا۔ بہرحال اس سے بچنا بہت ضروری ہے، بچنا بہت ضروری ہے، اس سے بچنا چاہیے نیوندرے والے سلسلے سے۔ اسی طریقے سے ہمارے ہاں جو ہمارا سلسلہ مشہور ہے وہ یہ ہے کہ بھائی اکثر طور پہ اپنی بہنوں کو وراثت سے محروم کر دیتے ہیں۔ اگر آپ نے ہم سے وراثت لی، تقاضا کیا، تو آپ کا راستہ جدا ہے، ہمارا راستہ جدا ہے، واضح طور پہ کہہ رہے ہوتے ہیں۔ دیکھیں اگر آپ کو 1 لاکھ روپیہ لے کر بھی آپ کا کچھ نہیں بن رہا نا، تو آپ کی جو بہن ہے اس کا حصہ 50,000 ہے، تو لاکھ کے ساتھ اگر آپ کا کچھ نہیں بن پا رہا تو 50,000 سے کیا بنے گا آپ کا؟ تو کسی کو دکھ دے کر آپ یہ کہیں کہ میں سکون میں خود رہوں گا تو بھول جائیں، ایسے نہیں ہو سکتا۔ کسی کو سکون دیں گے تو آپ کو بھی سکون ملے گا۔ اور ساتھ یہ بھی یاد رکھیں کہ وہ بہن جو اپنے باپ کی وہ وراثت لے رہی ہے، اس کی وراثت لے رہی ہے، وہ وراثت بھائی کی نہیں لے رہی، یہ بھی ذہن میں رکھیے گا۔ بھائیوں کو بعض اوقات یہ ہو جاتا ہے، وہم ہو جاتا ہے کہ یہ شاید ہماری وراثت لے رہی ہے، جب یہ وہ جو وراثت ہے حقدار ہے وہ بھائی کی طرف سے نہیں ہے، وہ اپنے باپ کی وراثت لے رہی ہے، اپنے باپ کی حقدار ہے۔ اور اگر باپ ہی اپنی بیٹی کو محروم کر دیتا ہے تو وہ بہت بڑا جرم کر رہا ہے۔ تو اس میں کبھی ایسا ہو کہ بھائی یہ کہے کہ میرا حصہ تم سے ڈبل ہے، لو ہم پورا حصہ کرتے ہیں، اتنا حصہ شریعت نے مجھے دیا ہے، اتنا آپ کو دیا ہے، ہم اس کو آدھا آدھا کریں گے، میں اپنا آدھا تمہیں دیتا ہوں اور میرا آدھا تم لے لو، اس طرح کر کے تو میں تقسیم کاری کروں گا۔ ایسا ابھی تک نہ سنا ہے اور امید سننے والا سلسلہ ہوگا بھی نہیں۔ جھگڑے ہوتے ہیں کس پر؟
کہ میں نے نہیں دینا، کبھی اس پہ نہیں ہوا کہ میری بہن میں دینا چاہ رہا ہوں مگر میری بہن مجھ سے قبول نہیں کر رہی۔ اور شرعی مسئلہ یاد رکھیں، اگر وہ عورت اپنے طور پہ خود کہے کہ میں یہ حصہ آپ کو دیتی ہوں، تو بھی وہ اپنا حصہ آپ کو معاف نہیں کر سکتی جب تک وہ اس حصے کا کچھ بدلہ نہ لے لے۔ جب تک وہ اس حصے کا کچھ بدلہ نہ لے لے تب تک وہ عورت آپ کو اپنا حق معاف نہیں کر سکتی۔ یہ حق اس کا نہیں، یہ حق شریعت مطہرہ نے اس کو دیا ہے۔ لہٰذا جو جس کا حق ہے وہ اس کو دینا چاہیے۔ اگر کوئی بندہ میرے حق پہ ڈاکہ ڈالتا ہے تو مجھے کیسا لگتا ہے؟ برا ہی لگتا ہے نا۔ تو وہ میری بہن ہے اور اس نے وراثت اپنے باپ کی لینی ہے اور اپنے باپ کی وراثت لے رہی ہے، تو میں اس کے حق پہ کیوں ڈاکہ ڈالوں؟ یہ میرے لیے جائز اور درست نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے ہاں ایک عام مسئلہ مشہور ہے، گھر سے موبائل دیا جائے ذرا، ٹائم دیکھنا۔ ہمارے ہاں 2:05 پہ انشاءاللہ بیان ختم ہو جائے گا۔ جوڑی والے بیلی پہلے جوڑی پھیر لے وے اپنی۔ ہمارے ہاں بعض اوقات جس وقت بچہ پیدا ہوتا ہے نا کسی عورت کے ہاں، اس وقت ہوتا یہ ہے کہ اس عورت کے برتن الگ کر دیے جاتے ہیں اور تأثر یہ دیا جاتا ہے کہ وہ برتن اب ناپاک ہو گئے ہیں، ان میں نحوست ہے، خبردار کوئی ان کے قریب گیا تو۔ ہمارا مذہب اسلام ہے، نہ عیسائیت ہے اور نہ یہودیت ہے۔ یہ رسم بری رسم اسلام کی نہیں ہے، یہ رسم ہندوؤں کی ہے کہ جن کا نظریہ یہ ہے کہ عورت ناپاک ہو گئی ہے تو اب اس کو کھانا بھی دیں گے تو اپنے کمرے سے باہر کر کے دیں گے۔ یہودیوں اور عیسائیوں کا طریقہ کار یہ تھا، ایک گروہ جو ہے وہ یہ کرتا ہے کہ جب عورت کے پاس جانا حرام ہے تو وہ ان دنوں کے اندر بھی وہ قریب چلا جاتا ہے، حرام کا ارتکاب کرتا ہے۔ اور ایک گروہ وہ ہے کہ جو اس حالت میں جب قریب جانا حرام ہے تو اتنا دور ہوتا ہے کہ ان کو ایک کمرے میں بند کر دیتے ہیں اور ان کو وہیں پہ روٹی دی جاتی ہے اور اس انداز میں ان کو کھانا دیا جاتا ہے جیسے کتے کو ڈالا جاتا ہے کہ یہ اگر ہمارے پاس آ کر بیٹھے گی تو نحوست ہو جائے گی اور ہمارا سارا کچھ ناپاک ہو جائے گا۔ میرا اسلام یہ واحد وہ دین ہے کہ جو نہ قریب جانے کی اجازت دیتا ہے اور نہ دور کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ میں نے اسلام کا کلمہ پڑھا ہے، میرا اسلام پاک کرنے آیا ہے، ناپاک کرنے نہیں آیا۔ تو وہ اس کی جو نجاست ہے، وہ ناپاکی ہے، وہ حکمی طور پہ ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھ سکتی، وہ قرآن پاک کو ہاتھ نہیں لگا سکتی، قرآن پاک کی تلاوت نہیں کر سکتی، مسجد میں نہیں آ سکتی وغیرہ وغیرہ۔ یہ معاملات اس کے لیے جو ہے وہ حرام ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جس روٹی کو ہاتھ لگائے گی وہ روٹی بھی حرام ہو جائے گی، جس کپڑے کو ہاتھ لگائے گی وہ کپڑا حرام ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ میرا اسلام اس چیز کی میں بالکل بھی اجازت نہیں دیتا۔ اس کے جو برتن جدا کرنے والا یہ سلسلہ ہے، یہ اسلام کا نہیں، یہ ہندوؤں کا بنایا ہوا ہے۔ ہمیں اس سے بچنا چاہیے، جہاں تک ہم اس کو روک سکتے ہوں ہمیں اس کو روکنا چاہیے۔ ہمارے ہاں ایک اور مسئلہ مشہور ہے کہ دودھ پیتا بچہ جو ہوتا ہے نا، اس کا پیشاب، اس کا بول یہ پاک ہوتا ہے، مسئلہ نہیں ہوتا ہے اس میں، یہ مشہور ہے ہمارے یہاں۔ اور اس میں بڑی بے احتیاطی سی برتی جاتی ہے۔ اگر کوئی نماز پڑھنے والا بھی ہے تو اب کپڑوں پر بچے نے پیشاب کر بھی دیا تو وہ خالی اس پہ ہلکا سا پانی کے چھینٹے مار دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ چھوٹا بچہ گناہوں سے پاک ہے تو اس لیے اس کا پیشاب بھی پاک ہے۔ دیکھیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، چھوٹے بچے کا پیشاب ہو یا بڑے کا ہو، اس میں فرق کیا ہے؟ فرق کیا ہے اس کے اندر؟ وہ بھی انسان ہے، مرد ہے، یہ بھی مرد ہے، فرق کیا ہے؟ اس کو پاک کس نے کہہ دیا ہے؟ وہ بھی نجاست ہے، یہ بھی نجاست ہے، بڑے کا بھی۔ لہٰذا اس سے بھی بچنا اسی طرح ضروری ہے جیسے بڑا بندہ اپنے پیشاب وغیرہ کی چھینٹوں سے بچتا ہے۔ ہمارے گھروں میں بعض اوقات ہم بزرگوں کی تصویریں لگا دیتے ہیں اور بعض اوقات
شادی ہوتی ہے، شادی پر تصویریں بنتی ہیں اور وہ تصویریں ہم اپنی بیٹھک میں لگا دیتے ہیں. کیوں جی؟ یہ جی شادی دی یاد تازہ ہوندی پئی ہے، بچے کی تصویر لگا دیتے ہیں بڑی بنا کے. کیوں جی؟ اچھی لگ رہی ہے. ویسے مزے کی بات یہ ہے، تصویر لگا کر بچے کی کبھی بچے کو دیکھا نہیں ہے. تصویر لگا دیتے ہیں. ہم کوٹ نکا میں ایک دفعہ گئے تو وہاں مولانا بلال مدنی صاحب انہوں نے جس گھر میں دعوت تھی ان سے پوچھا کہ تصویر انہوں نے بچے کی لگائی ہوئی تھی. پوچھا کہ اس کو تصویر کو آخر بار کب دیکھا تھا آپ نے؟ کہتے ہیں یاد نہیں ہے. تو کہتے ہیں جب دیکھنا ہی اس کو نہیں تو اس کو اتار دیں. کوئی بزرگ ہو، کوئی بچہ ہو، کوئی بڑا ہو، کسی کی بھی تصویر گھر میں لگانا جائز نہیں ہے. اور اب تو ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے جتنے بھی اشتہار وغیرہ بنتے ہیں، فلیکسیں بنتی ہیں، اس پہ جناب تصویریں ماشاءاللہ کیا بات ہے. اور وہی تصویروں والے فلیکس جو ہیں وہ مساجد میں آویزاں ہوتے ہیں. اب اس میں نماز کا کیا حکم ہے؟ نہ ہم نے کبھی علماء سے پوچھا، کیونکہ جن کی تصویریں ہم لگوا رہے ہیں خود ہم ہی لگوا رہے ہیں، اور ان سے مسئلہ پوچھیں گے تو وہ کہیں گے ہماری انسلٹ کر رہے ہیں. بخود ہی لگوائیے تو خود ہی اور مسئلہ پوچھنے لگ پے. مجبور کرتے ہیں ہمارے عوام بھائی، مجبور کرتے ہیں کہ تصویر لگوانی ہے، سونی لگتی ہے. ایک کام کر رہے ہیں جائز اور وہ مستحب کام ہے محفل والا، اور تصویر کو پرنٹ کروا کے حرام کام کا ارتکاب کر رہے ہیں. بہتر ہے کہ اس سے وہ یا تو اشتہار بنتے ہی نہ، اگر بنوانا ہی تھا تو خالی سمپل نام بھی لکھ دیا جائے تو وہ بھی چلو ایڈورٹائزمنٹ اور تشہیر کے لیے تو وہ میرے خیال میں کافی ہے. تو بہرحال اس سے بچنا چاہیے. تصویر کا پرنٹ آؤٹ کرنا، موبائل میں تصویر ہے تو اس کو بعض علماء نے تصویر کا نام نہیں دیا. موبائل میں جب تک ہے، موبائل میں ہے، اس کو تصویر نہیں کہیں کہ وہ خالی شعائیں ہیں. موبائل ٹوٹے گا وہ ساری شعائیں ختم ہو جائیں گی. لیکن پرنٹ آؤٹ کروانا اس کو علماء نے حرام کہا ہے اور اس کو منع فرمایا، اس سے بچنا چاہیے. تصویر چاہے جیسی بھی ہو، بچے کی ہے، بڑے کی ہے، گدھے کی ہے، بلی کی ہے، چوچے کی ہے، جس میں جان ہے نا اس کی تصویر گھر پر لگانا جائز نہیں ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا واضح فرمان ہے. حضور فرماتے ہیں جس گھر میں کتا، تصویر اور ناپاک شخص ہوتا ہے اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے. اب ہماری مرضی ہے کہ چلو وہ تو گھر تھا، گھر میں ہم رحمت کے فرشتوں کو نہیں آنے دے رہے تھے، اب ہم مساجد سے بھی جو رحمت کے فرشتے ہیں ان کو دور کرنے کے چکروں میں ہو تو یہ دیکھے دے ہوندے پہ ہو. تو اس سے بچنا چاہیے. بہرحال تصویر سے بچنا چاہیے. بزرگوں کی تصویر اس میں اور زیادہ وہ حرمت والا معنی پایا جائے گا، اس لیے کہ ہم اس کو بطور تعظیم لگا رہے ہیں. تصویر کی تعظیم کی جا رہی ہے، حرام کام کی تعظیم کی جا رہی ہو تو یہ کس حد تک حرام میں اور اضافہ ہو جائے گا. یعنی ایک تو ہے ویسے حرام، دوسرا ہم حرام کی تعظیم بھی کر رہے ہیں تو یہ اور سخت ہو جائے گا. لہٰذا غوث پاک کی تصویر نہ اس دور میں کیمرے تھے اور نہ ہی کسی نے بنائی ہے، یہ خیالی تصویریں ہیں، ان سے بچنا چاہیے. یہ سارے معاملات ہمارے گھروں کی برکت ختم کرنے والے ہیں. ان بیچاروں کا کام دھندہ ہے، ان کو اور کام ملتا کوئی نہیں ہے تو وہ بچوں کی تصویریں لگا کے بیٹھ جاتے ہیں. تو عجیب عجیب واہیات پھیلی ہوئی ہیں. بہرحال ان سے ہمیں اوائڈ کرنا چاہیے، بچنا چاہیے. یہ جو مسئلہ اگلا میں عرض کر رہا ہوں یہ بالخصوص ہمارے ان بھائیوں کے لیے جو خط و کتابت کرتے ہیں، ان کو لکھنا آتا ہے، ان کا لکھنا پڑھنا کام ہے، ان کے حوالے سے بالخصوص حدیث پاک کا مفہوم ہے جس کتاب کے اندر، جس کاپی کے اوپر آپ نے درود پاک لکھا ہوگا، جب تک وہ درود پاک لکھا رہے گا تب تک اس درود پاک کا لکھنے والے کو ثواب ملتا رہے گا. کیا مسئلہ بیان کیا میں نے؟ جو آپ لکھ رہے ہیں، کاپی ہے، کتاب ہے، کوئی بھی ہے، اس پہ آپ نے درود پاک لکھا تو جب تک وہ درود پاک اس کاپی کے اندر موجود رہے گا آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے گا. ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے، ہم نام لکھتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا، نام لکھا، آپ اوپر ڈال دیا صاد، نام لکھا اور ساتھ ڈال دیا صلعم. یہ حرام ہے، یہ جائز نہیں ہے. اس کا ثواب نہیں ملے گا بلکہ الٹا گناہ مل رہا ہے. اسی طریقے سے ہم کسی اللہ کے ولی کے نام کے ساتھ لکھتے ہیں، جیسے غوث پاک،
یا کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا کہتے ہیں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ اب جب نام لکھتے ہیں نا تو نام لکھتے ہوئے ساتھ را اور ہا ڈال دیتے ہیں۔ آپ کی زبان میں کہوں تو رے اور ہے ڈال دیتے ہیں، رے ہے، اس کا مطلب ہے رحمۃ اللہ، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ صحابی رسول کے ساتھ را اور ضاد ڈال دیتے ہیں، را اس کا مطلب ہوتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایسا جائز نہیں ہے۔ اگر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھنا ہے تو پورا لکھنا ہے، رحمت اللہ علیہ لکھنا ہے تو وہ بھی پورا لکھنا ہے، درود پاک لکھنا ہے تو بھی پورا لکھنا ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی رضویہ جلد نمبر 22 کے اندر ایک مسئلہ اسی کے حوالے سے لکھا، فرمایا کہ ایک شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب نام لکھتا تھا تو وہ آپ کے مبارک نام کے ساتھ جو ہے وہ صلعم یا صاد خالی ڈال دیتا تھا، صلعم یا صاد، تو اس کے ہاتھ شل ہو گئے تھے، اس کے ہاتھ شل ہو گئے۔ شل ہونے کا مطلب ہے کہ ہاتھ بیکار ہو گیا۔ ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ اگر ہمارا ہاتھ شل نہیں ہو رہا تو شاید کو وجہ ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ لکھنا جائز ہے تبھی تو ہاتھ شل نہیں ہو رہا، اگر جائز ہوتا تو کیوں ہوتا؟ اور جنہوں نے واقعہ لکھا ہے انہوں نے واقعہ سچا لکھا ہے، ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے من گھڑت بات کر دی ہے۔ ہمیں اس سے بچنا چاہیے، ثواب والا کام کرنا چاہیے، گناہ والا کام ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارے ہاں ایک عام طور پہ بالخصوص جب ہماری نئی نئی شادی ہوتی ہے نا کسی گھر کی، بچے کی، تو ان دنوں میں یہ زیادہ واہیات والا سلسلہ ہوتا ہے۔ دولہا صاحب جو ہیں وہ دودھ پلائی والی رسم ہوتی ہے، اس میں گفٹوں کا سلسلہ ہوتا ہے، وہ بھی کیسے ہوتا ہے آپ کے سامنے ہے۔ اس کے بعد دودھ پلائی کا سلسلہ ہوتا ہے، وہ کون پلاتا ہے یہ بھی آپ کے سامنے ہے، وہ محرم ہوتی ہے غیر محرم ہوتی ہے دودھ پلانے والی، اور پھر کس انداز میں وہاں پہ مذاق مسخری ہوتی ہے۔ یہ اب رخصتی ہو جاتی ہے، رخصتی کے بعد اگلا دن آ جاتا ہے تو ایک ہمارے ہاں رسم ہوتی ہے جوتا چھپائی والی۔ وہ جو سالی ہوتی ہے نا وہ جوتا چھپا لیتی ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے کہ میں نے آپ سے لاگ لینا ہے۔ اور ہمارے ہاں ایک مقولہ مشہور ہے، ساڑی ادھے گھر والی، یہ جملہ انسانی نہیں شیطانی ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اگر کہیں تعلقات غلط بن گئے نا تو معاملہ خراب ہو جائے گا، کہیں یہ نہ ہو کہ اپنے ہاتھ سے اپنے گھر سے ہاتھ دھو بیٹھیں۔ سالی ہو بھابھی ہو کسی سے بھی غیر محرم ہو بندے کے لیے تو اس کے ساتھ مذاق مسخری کرنا، اس کے ساتھ ہم نشین ہونا، اکیلے بیٹھنا جائز نہیں، حرام ہے۔ آپ کو 100% اپنے اوپر یقین ہے، لیکن شریعت ہے، لا از لا، قانون ہے۔ جب قانون کی پاسداری نہیں کریں گے تو بھائی نظام خراب ہوگا۔ جب میرے حضور فرما چکے ہیں دو غیر محرم جب لڑکی لڑکا بیٹھتے ہیں تو تیسرا ان میں شیطان ہوتا ہے تو ہوتا ہے۔ آپ اپنی 1000 بار یہ کہتے پھریں کہ میری تو نیت ایسے نہیں ہے، میں تو بس بہن بنا کے رکھا ہے، آپ کی جو اصلی بہن ہے وہ آپ کو ترستی رہتی ہے کہ میرا بھائی کبھی میرے پاس آیا نہیں ہے، اور مصنوعی بہنیں بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں خدا کے لیے۔ خدا سے ڈرنا چاہیے، ہمیں اس سے ڈرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے عام طور پہ سوال ہوتے ہیں کہ جی ابلیس دی بیگم دا نا کی ہے، غیر ضروری سوالات جن کا ہمارے دین سے تعلق نہیں ہے، اور ان کا اگر نہیں بھی سوال ہوگا تو پتہ نہیں سمجھتے ہیں کہ شاید قیامت والے دن کدھر پوچھنے لے آ جائے، بھائی تو شیطان دی بیوی دا نام ہی کو نہیں ہوتا، کیسے عجیب آدمی ہو۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ان کا واقعہ میں نے پڑھا، ایک شخص نے سوال کیا، کہتا ہے جی ابلیس کی بیگم کا نام کیا ہے؟ تو آپ نے جس طرح کا سوال تھا اس طرح کا جواب دیا، فرمایا اتفاق سے میں اس کے نکاح میں شریک نہیں تھا لہذا مجھے معلوم نہیں ہے۔ کیسے عجیب سوال کرتے ہیں۔ نماز کے فرائض آتے ہیں، اکھے جی نہیں، 3 کلمے آتے نے پہلے صحیح تلفظ نال، اکھے جی کدے کدے سنائے نہیں، اونج اللہ دا شکر ہے آندے ہیں۔ کس نے کہہ دیا آپ کو آتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ کلمہ پڑھ رہے ہیں ہم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہماری عمر 50 سال ہو گئی ہے اور ابھی تک پہلا کلمہ پڑھنا نہیں آتا۔ ادھر توجہ ہمیں کرنی چاہیے،
نماز کے فرائض کتنے ہیں، نماز کے واجبات کتنے ہیں، نماز کے مکروہات کتنے ہیں۔ اچھا مکروہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اگر نماز مکروہ ہو جائے تو اس کا حکم کیا ہے؟ نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی یا نہیں پڑھنی پڑے گی؟ کیا حکم ہے؟ نہیں پتا۔ عجیب عجیب طرح کے سوالات کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ سوالات کر رہے ہیں جن کا ہمیں قبر کے اندر ہم سے سوال ہی نہیں ہوگا۔ سجدہ سہو کب واجب ہوگا، لقمہ میں نے کب دینا ہے کب نہیں دینا، پتہ ہی نہیں ہے۔ یہ لقمے کے مسائل میں اگر چھیڑ کے بیٹھ جاؤں نا، کبھی چھیڑنے ہیں میں نے انشاءاللہ، لقمے کے مسائل چھیڑ کے بیٹھ جاؤں تو آپ یقین کریں گے کہ ہماری جتنی نمازیں ہو چکی ہیں ہماری نمازیں ہوئی ہی نہیں ہیں۔ کہاں لقمہ دینا ہے، کہاں لقمہ کا محل ہے، کہاں نہیں ہے، ہمیں معلوم ہی نہیں ہے۔ اور جس کا معلوم نہیں ہے، جو ضروری ہے پتہ ہونا چاہیے، اس کا علم نہیں ہے، اور جس کے بارے میں ہمیں نہیں علم ہونا چاہیے وہ بذات خود ہی ہم لگے ہوئے ہیں چلو کچھ نہ کچھ علم حاصل ہوتا ہے۔ علم دی گل ہے نا جی، علم دی گل ہے۔ وہ بھائی علم کی بات یہ ہے، نماز کے فرائض سیکھنے چاہیے، نماز کے واجبات سیکھنے چاہیے۔ نماز پڑھنی کس طریقے سے ہے؟ کیا ہمیں قرآن پڑھنا آتا ہے؟ قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ بچے قرآن غلط پڑھیں، بچے قرآن صحیح پڑھیں، نو ٹینشن۔ کیوں؟ خود کو پڑھنا نہیں آتا۔ جب خود کو پڑھنا آئے گا تو بچوں کو سکھائیں گے نا۔ تو جو کام کرنے والے ہیں ہمیں وہ کرنے چاہیے۔ قرآن پاک عموماً ہمارے دین میں ہوتا ہے کہ جی ہن اسی وڈی عمر دے ہو گئے ہیں جی، ہن اسی مڑ کتنے پڑھ سکنے ہیں۔ بھائی کس نے کہہ دیا ہے کہ عمر کی قید ہوتی ہے پڑھائی کے اندر بھی؟ علم حاصل کرنے میں حضور نے فرما دیا ہو کہ آپ 10 سال تک 20 سال تک کر سکتے علم حاصل، اس کے بعد خبردار قرآن کو ہاتھ لگائے تو کام خراب ہو جائے گا۔ شیطانی خیالات ہمارے وسواس ہمارے ذہنوں میں وہ پیوستہ ہو چکے ہیں کہ ہم نے صرف ہاتھ نہیں لگانا نا، صرف ہاتھ نہیں لگانا قرآن پاک کو، اس کے کئی ہیلے بانے ہن اسی وڈے ہو گئے ہیں۔ وڈا بندہ قرآن پاک نو ہاتھ لا لوے تے منع حرام ہو جاندہ ہے۔ قرآن پاک بڑوں کو بھی سیکھنا چاہیے، خدا کے لیے جو کام کرنے والے ہیں وہ کرنے چاہیے ہمیں، غیر ضروری کاموں سے بچنا چاہیے۔ میں کہتا نہیں ہوں لیکن کہا جائے نا کہ کوئی بندہ پورے بھرے مجمع کے اندر سورۃ فاتحہ مجھے صحیح سنا دے، سورۃ فاتحہ، تو شاید 100 میں سے کسی ایک بندے کو سورۃ فاتحہ نہ آئے پڑھنی۔ یہ ہمارا المیہ ہے، اور ہیں ہم عاشق رسول۔ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، موت قبول ہے، زندگی قبول نہیں ہے۔ واہیات سے بچنا چاہیے ہمیں۔ اس قرآن پاک نے ہماری بخشش کروانی، غیر ضروری سوالات سے بچنا چاہیے۔ قرآن پاک پڑھنے کے حوالے سے بس آخری بات کر کے اپنی بات کو میں ختم کرتا ہوں۔ قرآن پاک پڑھنے کے حوالے سے نماز کا ایک اہم مسئلہ سماعت فرما لیں۔ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، نماز میں ہم نے تلاوت کرنی ہے جس کو ہم قرات کہتے ہیں۔ اس میں 2 مسئلے ضرور یاد رکھیے گا۔ نمبر 1، ہر حرف دوسرے حرف سے جدا ہو۔ ہا دونوں کا فرق ہے، قاف کاف دونوں کا فرق ہے، صاد سین ثا تینوں کا فرق ہے، ہر ایک کا فرق ہونا چاہیے۔ حمزہ اور عین، اب ذہن میں آئے گا بھئی یہ تو مولویاں ادا کرنا ہے، تو نماز جس طرح مولوی پر فرض ہے اسی طرح عوام پر بھی فرض ہے۔ تو اگر مولوی صاحب نے صحیح ادا کرنا ہے تو پھر عوام الناس نے بھی صحیح ادا کرنا ہے۔ اب اس میں میرے پاس بہت لمبا لیکچر اگر دینا چاہوں تو اس وقت ٹائم نہیں ہے، صرف اتنا عرض کروں گا کہ ہر حرف کو دوسرے حرف سے جدا کرنا ضروری ہے، اور اس خدمت کے لیے دعوت اسلامی آپ کے پاس بائیں کھول کے آپ کا انتظار کر رہی ہے۔ کوئی فیس نہیں ہے، کوئی معاوضہ نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، آپ نے حکم فرمانا ہے، قاری صاحب آپ کے پاس پہنچ جائیں گے۔ آپ چند بندے مل کے بیٹھ جائیں کہ جی ہم قرآن سیکھنا چاہتے ہیں، ہمیں قرآن صحیح کر کے سکھا دیں، یار آئے یا نہ آئے آپ کم از کم کشکول جو ہے وہ سامنے کر کے بیٹھے تو صحیح، ہو سکتا ہے کرم ہو ہی جائے۔ یہ نہ سوچیں آتا ہے کہ نہیں آتا، ہمیں سارے کام آتے ہیں، ہمیں سارے کام آتے ہیں اور سیکھ کر کرتے ہیں۔ یہ دین ہے جس کو ہم نے اتنا لاوارث کر دیا ہے، ہوں نہیں آتا جی، ہوں ذہن پکا ہو گیا، بھائی سیکھنا شروع کر دیں۔ تو دوسری بات، قرآن پاک کو جب ہم نماز میں پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اتنی آواز کم از کم رکھیں کہ آپ کی آواز کم از کم اپنے کان سن سکیں۔ اگر شور و غل نہیں ہے، اب سکون ہے نا، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کی آواز کم از کم اپنے کان تک جائے، یہ ضروری ہے۔ اگر اتنی آواز نہیں ہے، صرف ہونٹ ہل رہے ہیں اور آپ کی آواز اپنے کانوں تک بھی نہیں جا رہی، تو آپ کی نماز نہیں ہو رہی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو جمعہ کا بیان ہے یہ آئندہ ہر